مجلس کے رکن اسمبلی ایم ماجد حسین کی طرف سے مسجد کی زمین کے تنازع پر احتجاج کے بعد چہارشنبے کی سپہر حیدرآباد کے ملے پلی علاقے میں ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب عدالت میں وکیل کی طرف سے دائر کیس کی بنیاد پر حکام نے مسجد کا دورہ کیا۔ جب حکام نے مسجد کا دورہ کرنا شروع کیا تو مقامی لوگ جمع ہونے لگے۔ بعد میں ایم کے رکن اسمبلی ماجد حسین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ موقع پر احتجاج کے دوران لوگوں نے نعرے بازی بھی کی۔ رکن اسمبلی ماجد حسین نے نہ صرف احتجاج میں حصہ لیا بلکہ مسجد میں نماز بھی ادا کی۔ بتایا گیا ہے کہ ایک وکیل نے اس اراضی پر قبضے کا دعویٰ کیا جہاں مسجد ابراہیم تعمیر ہے۔ حیدرآباد میں بنگلورو سے حاصل کردہ ممنوع اشیاء MDMA ضبط کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک مفرور ہے۔ حیدرآباد میں اسپیشل ٹاسک فورس نے منشیات سے متعلق 2 الگ الگ مقامات پر 8 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم مفرور ہے۔ پہلے معاملے میں 2 افراد کو بنگلورو سے MDMA لا کر حیدرآباد میں بیچتے ہوئے پکڑا گیا جبکہ 3 خریداروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مجموعی طور پر 6.34 گرام MDMA ضبط کر لی گئی۔ وہیں دھولپیٹ کے بالارام گلی علاقے میں ایک الگ کارروائی میں STF کے اہلکاروں نے 1.248 کلو گرام گانجا برآمد کیا اور 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ کیس میں ملوث ایک شخص فرار ہے۔ دونوں کارروائیاں مخصوص انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی اور متعلق حکام کی نگرانی میں تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو ایک نامعلوم فون کال کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد ایئرپورٹ حکام اور بیگم پیٹ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ ایئرپورٹ کو مکمل سیکیورٹی کے حصار میں لے لیا گیا اور بم اسکواڈ ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ تفصیلی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ دھمکی نامعلوم شرپسند کی جانب سے دی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے کندوکور منڈل میں منگل کی رات جائیداد سے متعلق تنازع پر ایک شخص نے اپنے والد کا کر دیا قتل۔ تفصیلات کے مطابق 60 سالہ جنگیا جو کندوکور کے پلی مامڑی گاؤں کا رہنے والا تھا وہ اپنے گھر میں محو خواب تھا کہ اس کے بیٹے نے پتھر لے کر اس کے سر پر مارا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ گاؤں والوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ جنگیا اور اس کے بیٹے کے درمیان جائیداد سے متعلق مسائل پر اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اطلاع ملتے ہی کندوکور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی اور مفرور قاتل بیٹی کی تلاش شروع کر دی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ATM کو لوٹنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حیدرآباد کے آئے صدن علاقے میں منگل کی رات ایک نامعلوم شخص نے ATM لوٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص آئے صدن روڈ پر واقع ATM سینٹر میں داخل ہوا اور مشین کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم جیسے ہی ATM میں نصب الارم بجنے لگا وہ شخص خوفزدہ ہو کر موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی آئے صدن پولیس موقع پر پہنچی، ATM سینٹر کا معائنہ کیا اور اسے بند کر دیا۔ پولیس CCTV کیمروں میں ریکارڈ فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مقدمہ کر لیا گیا ہے درج۔ ایئر انڈیا کی دہلی سے انڈونیشیا کی مشہور سیاحتی مقام بالی کے لیے روانہ ہونے والی پرواز آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے دہلی واپس لوٹ آئی۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ یہ پرواز چہارشنبے کی صبح دہلی سے روانہ ہوئی تھی لیکن بالی کے ہوائی اڈے کے قریب آتش فشاں کے پھٹنے کی اطلاعات کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول سے مشورہ کر کے اسے واپس دہلی لایا گیا۔ فلائٹ دہلی ایئرپورٹ پر محفوظ طریقے سے لینڈ کر گئی اور تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار لیا گیا۔ ایئر لائن نے مزید کہا کہ مسافروں کو پیش آئی تکلیف پر افسوس کا اظہار ہے۔ ان کی سہولت کے لیے دہلی میں ہوٹل میں قیام کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ ان کی پریشانی کو کم کیا جا سکے۔ ایئر انڈیا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ متاثرہ مسافرین کو مکمل ری فنڈ یا ان کے پسند کے مطابق پرواز کی مفت ازسرنو تاریخ یعنی کہ ری شیڈیولنگ کی سہولت دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی تک جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدرشن ریڈی نے تصدیق کی ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے جوبلی ہلز سیٹ کو خالی قرار دیتے ہوئے ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اسے مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی 3 دیگر ریاستوں میں خالی اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ فی الحال جوبلی ہلز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز میں ضمنی انتخاب دسمبر سے پہلے ہونے کا امکان ہے۔
اسرائیل میں تلنگانہ کے جگتیال شہر سے تعلق رکھنے والے روندر کی موت ہو گئی۔ روزگار کے سلسلے میں 2 سال قبل اسرائیل جانے والے روندر کو پیر کے دن دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ فوت ہو گیا۔ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان شدید جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے فضائی آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ان حالات میں روندر کی نعش کو وطن واپس لانے کے لیے ان کے گھر والے فکر مند ہیں۔ منگل کو جگتیال میں متوفی کے گھر پہنچ کر سابق میونسپل چیئرپرسن جیوتی اور لکشمن نے گھر والوں سے تعزیت کیا۔ حیدرآباد کے سرکاری اسکولز میں 11,000 طلبہ کتابوں سے محروم۔ حیدرآباد کے تعلیمی عہدیداروں کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے 11,000 طلبہ میں ابھی تک کتابیں تقسیم نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں طلبہ کے والدین ٹیچرز سے کتابوں کی عدم تقسیم پر سوالات کر رہے ہیں۔ ٹیچرز کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آدھار کارڈ نہیں دیا ہے، آپ نے بچوں کی تفصیلات یوڈائس ایپ میں اپ ڈیٹ نہیں کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوڈائس کا عمل سرکاری عہدیداروں کے اختیار میں ہوتا ہے، اسکول سے متعلق طلبہ اور ٹیچرز کی تفصیلات اس میں درج کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال تمام طلبہ کی تفصیلات جمع کی گئی تھی، جمع کرنے کے باوجود جاریہ تعلیمی سال سے طلبہ میں کتابیں تقسیم نہ کرنے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ آدھار پیش نہ کرنے کا طلبہ اور ان کے والدین پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ آدھار نہ ہونے کے باوجود طلبہ کی تفصیلات اسکول رجسٹر میں درج ہوتی ہے، اس کے مطابق کتابیں طلبہ میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، مگر عہدیدار اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تلنگانہ کے 7 اضلاع میں محکمہ موسمیات کی جانب سے آج شدید بارش کی پیش خیاسی کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جن اضلاع کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے ان مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی جانے والی پیش خیاسی میں کہا گیا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے اضلاع ملگو، جے شنکر بھوپالاپلی، بھدرادری کوتاگوڑم، نلگنڈا، کھمم، سوریا پیٹ اور محبوب آباد میں 18 جون یعنی کہ چہارشنبے کو موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے موسم میں کوئی نمایاں تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشگوار رہے گا اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔